سوال یہ آتا ہے میلاد کیا صحابہ نے منایا؟ تو میں کہتا ہوں اصل میلاد بالکل صحابہ نے منایا، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اب یہ کیا ہے؟ حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، نبیوں کے سامنے ہو رہا ہے، وعدہ لیا ہے نبیوں سے، اور کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ عالم ارواح میں دنیا میں ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ تمہیں ضرور کتاب بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کریں۔ لتؤمنن به ولتنصرن، تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے، ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی۔ وہ ایمان اور وہ مدد کیسے؟ کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے اور بتاتے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے، وہ جب لائیں، اگر تم میں سے کسی کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے تو ان پر ضرور ایمان لے کر آ جائے، ان پر ضرور ایمان ہے۔ تو یہ قرآن میں۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ مردوان ایک مرتبہ بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا یہاں پر؟ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کی حمد کرنے کے لیے۔ کس بات پر؟ الا ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ومن بہ علینا، اور ہم پر جو احسان کیا ہے اللہ نے آپ کے اس وجہ سے، اور روایات میں ومن بکا، آپ کی ذات کے حوالے سے جو ہم پر احسان ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات ہمیں عطا فرمائی، ہمیں آپ کا امتی بننے کا شرف دیا، ہم اس پر اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ کہا بالکل اسی کام کے لیے، اسی کام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، ایسا نہیں، بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے، ان صحابہ پر، ان گروہ صحابہ پر فخر فرما رہا ہے کہ جو مل بیٹھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ بفخر فرما رہا ہے، یہ صحابہ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں، ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، آدم علیہ السلام صفیہ اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، یعنی جو ان کے القابات تھے، جو اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی، یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، صحابہ بیٹھے ہیں، انبیاء کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور تشریف لائے اور فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا، میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا۔ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، بے شک ایسے کہ یہ اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، ایسا ہی ہے۔ الا انا حبیب اللہ، لوگو سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں، ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام نے اب اپنی شان کو بیان کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی، اور صحابہ سن رہے۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، بیان کرنا حضور علیہ السلام کی سنت اور یہ سننا صحابہ کی سنت ہے۔